بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین، خیریت سے ہیں؟ آج کا میرا موضوع آپ نے میرے تھمبنیل سے دیکھ لیا۔ چند دن قبل ارشاد بھٹی صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، وہ آپ نے بھی دیکھا۔ مرزا جہلمی جو ہے، مرزا جونیئر جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے جا کے پوڈ کاسٹ کیا۔ 103 دن جو ذلت بھری کہانی تھی وہ اس نے اپنی سنائی۔ چونکہ وہ پوری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ میں نے بھی سنی، لیکن ہر بات کا جواب دوں یہ ضروری نہیں، لیکن اس میں سے کچھ حصہ ایسا ہے کہ جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے کیسے دجل فریبی سے کام لیا، کیسے جھوٹ بولا آپ کے سامنے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر اس پورے پوڈ کاسٹ کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں نا تو درجنوں بلکہ بیسیوں جھوٹ میں آپ کے سامنے اس میں سے نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ اب یقین کریں اتنی غلط بیانی، اتنے جھوٹ کہ اگر مرزا کذاب میں اس کو کہوں نا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور وہ پوائنٹس بیان کرنے سے پہلے میں ارشاد بھٹی صاحب کو مخاطب کروں گا، ٹھیک ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب کو کہوں گا کہ آپ نے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ میں اگلی دفعہ پھر آؤں گا آپ سے پوڈ کاسٹ کرنے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی اخلاقی جرت ہوئی نا تو مرزا جونیئر سے نا آپ نے یہ سوالات کرنے ہیں جو آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں نا، میری ویڈیو دیکھیں اور اپنے پاس یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں اور جا کے اس سے پوچھیں اور ٹو دی پوائنٹ جواب لینا ہے۔ آپ نے ادھر ادھر نہیں بھاگنے دینا ہے اس کو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سن 86 میں یوں ہوا تھا، 1999 میں، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس سے کہنا بھائی یس اور نو میں مجھے جواب دے دو اس کا۔ پوائنٹ نمبر 1، اس نے یہ کہا جی دیکھیں میں نے تو عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس نے اس کے اوپر دلیل کیا دی کہ جب میں جیل میں تھا تو اس وقت جناب میرے پاس ایک پادری آیا وہاں کا، ان کا کوئی بڑا تھا عیسائیوں کا، اور اس نے آ کے کہا جی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدے میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، تو ہم نے تو آپ کے اوپر کوئی گستاخی کا مقدمہ نہیں کروایا۔ اگر ہم آپ کے نبی کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پورے ملک کے اندر اس وقت بقول کرسچنز کے، وہ بشپ صاحب تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ، پروٹیسٹنٹ بشپ 13.5 سال سے، اور وہ بھی عام بندہ نہیں ہے۔ شہباز بھٹی جو منسٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں، جن کا مرڈر ہوا تھا 295C کے چکر میں، جی جی، یہ ان کے بڑے بھائی تھے ظفر بھٹی صاحب۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، ان کا یار جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ ہم پہ توہین مذہب کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے، آپ کا رائٹ ہے آپ عقیدہ رکھیں۔ ان کا آپ پہ کیسے لگا دیے؟ تو ہمارا عقیدہ ہے، اس اعتبار سے تو آپ بھی توہین عیسیٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جیسس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 75۔ تو آپ نے بھی تو خدا کو کھانے کا محتاج بتا دیا، آپ گستاخ عیسیٰ ہیں، تو کیا ہم آپ کے اوپر پرچہ کٹوانا شروع کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ رکھیں، ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ جو میں نے بیان کیا یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ وہ قرآن کھانے کا محتاج کہتا ہے نہیں کہتا ہے، جیسا مرزا نے بتایا ایسا ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ دیکھیں یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، اول تو اس کے اوپر شرعی ثبوت پیش کریں۔ ہمارے جو تحفظات ہیں نا آپ کے ساتھ وہ اس بات میں ہے کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ 2 ارب عیسائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پہلے تعداد مختص کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اکثریت عیسائیوں کی یا عیسائیوں کے پادریوں کی یا عیسائیوں کے بڑوں کی، نہیں، آپ نے کہا 2 ارب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فلاں فلاں لفظ کہتے ہیں۔ اور جب آپ کی پکڑ کی گئی تو آپ نے کہا جی میں نے یہ نہیں کہا کہتے ہیں، میں نے تو کہا سمجھتے ہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہتے ہیں تو بھائی ان کے لیے تو مسئلہ بن جاتا۔ مطلب تم یہ اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ کہتے ہیں تو پھر مسئلہ تھا۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ سمجھتے ہیں، سمجھنے میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں۔ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں، صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں۔ ہاں جی سن لیا، اپنے میمر سے کہنا کہ پچھلی جو میم بنائی تھی نا اس میں یہ بھی ایڈ کر دے۔ جناب ہمارا تمہارے ساتھ جو اختلاف ہے نا، ہمارا اختلاف یہ ہے، ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ تم نے نقل کفر کیا، نہیں، تم نے نقل کفر نہیں کیا، تم نے کلمہ کفر بولا۔ فار ایگزامپل میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، اگرچہ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں لیکن چلو پھر میں بچوں کی طرح سمجھاتا ہوں تمہیں کہ اگر کوئی کسی شخص کو یہ کہے کہ یار میں باہر سے آیا، مجھے 10 بندے ملے، وہ 10 کے 10 بندے تمہیں دجال کہہ رہے تھے۔ اب وہ بندہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ سامنے والے سے یہ سوال کرے کہ یار وہ 10 بندے کہاں ہیں جو مجھے دجال کہہ رہے تھے۔ اگر وہی بندہ اب یہ آ کے کہے کہ یار میں تو باہر سے آیا ہوں، لوگ تو تیرے بارے میں یہ کمنٹ پاس کرتے ہیں، لوگ تو تجھے جو ہے وہ دجال سمجھتے ہیں، وہ شخص یہ کہے گا کہ یار سمجھتے ہیں، سمجھنے تو سمجھتے ہیں، تو پھر بہت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کسی کو، سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن جب یہ الفاظ بولے جائیں گے کہ جی اتنی تعداد میں بندے، 10 بندے، 20 بندے، 2 ارب بندے، 3 ارب بندے وہ تمہیں دجال کہتے ہیں، تو بھائی 2 ارب بندے بھی لانے پڑیں گے اور ان 2 ارب کے 2 ارب سے یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ فلاں فلاں کو دجال کہتے ہیں۔ تو مرزا جونیئر صاحب اب آپ کے ذمے ہے کہ وہ 2 ارب عیسائی لے کر آئیں۔ آپ نے کسی ایک بندے کا عقیدہ بیان نہیں کیا بھائی، 2 ارب عیسائیوں کی طرف آپ نے مختص کیا کہ 2 ارب عیسائی کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ کہتی ہے۔ کہاں ہیں وہ 2 ارب؟ جی پٹی صاحب پوچھو، اگر آپ میں اتنی جرت اور اتنی غیرت ہے نا جو آپ کہتے ہیں جی وہ بندہ جو کہتا ہو کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، وہ گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ جی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پوچھیں۔ اور اس کے اوپر تم دلیلیں کیا دے رہے ہو؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فلاں آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کفار یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے، تو بھائی وہ کہتے تھے نا۔ تو بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ 2 ارب عیسائیوں نے یہ کہا ہے تو بھائی لاؤ کہاں کہا ہے؟ جی وہ فلاں نبی کو جو ہے نا آخری نبی سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی کو بھی سچا نبی نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کو بھی سچا نبی نہیں سمجھتے۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہو گئی نا۔ 2 ارب عیسائی کہتے کہاں ہیں اور سچا نبی نہ سمجھنا یہ الگ بات ہے، لیکن جو ورڈ تم نے استعمال کیا وہ ورڈ استعمال کرنا یہ الگ بات ہے۔ وہ ورڈ 2 ارب عیسائیوں سے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ اب تم کہو جی وہ آگے سے بھی سنیں، پیچھے سے بھی سنیں، میرا پورا لیکچر سنیں کہ میں نے اتنی سی بکواس کیوں کی ہے۔
بھائی جتنی بکواس آپ نے کی ہم اتنی بکواس کے اوپر ہی بات کریں گے, ہم نے باقی لیکچر کو چاٹنا ہے. تو ہمارا جو تمہارے ساتھ اختلاف ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ تم نے عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا, ٹھیک ہے ہوگا عیسائیوں کا عقیدہ کتابوں میں ان کی لکھا ہوگا, لیکن ان کی کتابوں میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 ارب عیسائی یہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تعداد کہاں مختص ہے اور وہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ ورڈ 2 ارب عیسائیوں سے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. یہ لوگوں کے سامنے مظلوم مت بنو. تمہارے اوپر جو 295C لگی ہے بالکل ٹھیک لگی ہے, اس سے پہلے بھی تم چھوکرے کا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر چکے, آج تک تم وہ لفظ نہیں دکھا سکے چھوکرے کا. جب تک تم زندہ ہو اور اپنی اس غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو تم اس سے بچ نہیں سکتے. یہ زخم ہم تمہارا چھیلتے رہیں گے, یہ ریئلٹی ثبوت کے ساتھ ہم عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھتے رہیں گے. اب آ جاؤ پوائنٹ نمبر 2 کے اوپر. تم نے کہا جی جنہوں نے میرے خلاف فتویٰ دیا ہے, جن علماء نے میرے خلاف فتویٰ دیا 20 علماء نے, اس میں سے 17 تو راضی نہیں تھے, صرف 3 راضی تھے. 3 نے دباؤ ڈالا 17 کے اوپر اور 17 کو منوا لیا. اچھا آپ نے کہا کہ 20 علماء میں سے اسلامی نجاتی کونسل میں 20 علماء میں سے 17 علماء اس فتوے کے حق میں نہیں تھے, صرف 3 علماء نے یہ فتویٰ جاری کروایا. آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ جس رائے کے ذریعے پتہ چل گیا نا, ہم رابطے میں تھے. یہ کن علماء کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ یہ وہی علماء ہے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے کتے کی اوقات نہیں ہے, معاذ اللہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں, مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے. تو آج وہ 3 اتنے بھاری ہو گئے کہ انہوں نے 17 کو منا لیا, اور اس بات کا کوئی شرعی ثبوت؟ یہ بھی تم نے ہوا میں تیر چلایا, کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس, نہ ہی تم نے کوئی شرعی ثبوت پیش کیا. کہاں سے پتہ چلا؟ جی ہمیں اندر کھاتے پتہ چلا. بھائی اندر کھاتے تو ہمیں بھی بہت کچھ پتہ چلا کہ تم نے جیل سے نکلنے کے لیے ترلے ڈالے, منتیں کی تم نے, اس وجہ سے تمہاری ضمانت منظور ہوئی اور اگلوں نے تمہیں ریلیز کیا اور باہر بھیجا. خبریں تو پھر ہمیں بھی بہت ساری ملی ہیں, ہم نے تو نہیں آگے بیان کی, یہ بھی میں نے الزامن بیان کی ہے. بھائی کچھ ثبوت بھی تو ہوتا ہے نا, بھائی کس نے کی, کہاں سے کی. تم کہو گے نہیں وہ مجھے ملا تھا. بھائی ہمیں کیا پتا کوئی ملا تھا یا نہیں ملا تھا. اس طرح تو بہت ساری باتیں مشہور ہیں سوشل میڈیا پہ, تمہارے 2 والد صاحب مشہور ہیں. اب مجھے نہیں پتا دونوں میں سے ابا جی کون سے ہیں آپ کے. اگر بغیر ثبوت کے, بغیر کسی شرعی ثبوت کے میں یہ بات کرنے لگ جاؤں کہ جی کہ اس کے شاگردوں نے یہ تصویر چلائی ہوئی ہے تو یہ بھی انجینئر کا ابا ہے اور یہ بھی انجینئر کا ابا ہے, تو کیا یہ مناسب بات ہے؟ بالکل مناسب نہیں ہے نا. رانا رفیع کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ آپ اپنے بچپن میں اس کی دکان پہ جاتے تھے, اس کی ویڈیو کی دکان تھی, وہ آپ کو گندی فلمیں دکھاتا تھا, پھر میاں میاں کرتا تھا آپ کے ساتھ. ایک طنز کے حوالے سے, ایک چھیڑنے کے حوالے سے, الزامی طور پہ جواب دینے کے حوالے سے تو چلیں یہ بات اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے کسی نہ کسی حوالے سے, یار چلیں آپ نے کوئی طنز مارا تو طنز کے جواب میں آپ کو کسی نے یہ طنزن جواب دے دیا, لیکن شرن تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر شرعی ثبوت چاہیے. تو جیسے ہم ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے نا شرعی ثبوت کے بغیر, تو سر جی آپ کی بھی کسی بات کے اوپر ہم یقین نہیں کریں گے. جی فلانا آپ کو ملا تھا, بھائی فلانا کون تھا؟ پھر آگے چل کے تم کہہ رہے ہو جی وہ دیوبند نے جی جناب میرے لیے فتوے دیے ہیں جی طارق مسعود صاحب نے. کون طارق مسعود صاحب یار؟ طارق مسعود سے جب مناظرہ کرنا تھا تب تو تم کہتے تھے اپنے فرقے کا بڑا نہیں ہے, اپنے فرقے کا بڑا لے کے آؤ, تقی عثمانی کو لے کے آؤ. تو بھائی فتویٰ بھی پھر تقی عثمانی کا دکھاؤ نا, کہ تقی عثمانی نے فتویٰ دیا ہو, فرقے کے بڑے نے فتویٰ دیا ہو. کسٹوڈین گال کرتا ہے, کسٹوڈین مبارک کڈو ہوتے سر جی, کسٹوڈین کا فتویٰ لے کے آؤ نا. گڑی شو کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا جناب کا, تو پھر گڑی شو والوں کے فتوے کیوں لے رہے ہو؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں تو حیران ہوں ارشاد بھٹی صاحب کے اوپر, ارشاد بھٹی صاحب کے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہیں. ویسے تو بڑے پوائنٹس مار رہے ہوتے ہیں جی, بڑے سوال آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں, صحافی بھی ہیں آپ, تو یہ سوالات آپ کو کرنے چاہیے تھے نا. چلیں نیکسٹ ٹائم کر لیں, ہو سکتا ہے اس وقت ذہن میں نہ آئے ہوں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جائیں کریں, پوچھیں ان سے جا کے یہ باتیں. اچھا اگلے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. تم نے اپنا مقدمہ یہ ثابت کرتے ہوئے یہ بات کی کہ دیکھیں جی میں نے جو وہ گفتگو کی جس کی وجہ سے مجھے اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈالا اور میرے اوپر 295C لگا دی, تو میں تو جناب اسلام کی ٹالرنس بتا رہا تھا. میں تو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں یار اس عورت کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو یہ سمجھتی ہے. یہی تھی کہ جنہیں سامنے بات کر کے کرسچنز کو ونریبل کر دیا, یہ اعتراض ہو سکتا تھا. اور ونریبل نہیں کیا, ان کو بھی پتہ ونریبل نہیں کیا, ہم تو اسلام کی ٹالرنس بتا رہے تھے کہ اسلام اس کے باوجود کرسچن عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے. سب سے پہلے تو تم نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا کہ تم یہ چیز بیان کر رہے تھے. نہیں سر, آپ کی پوڈ کاسٹ ابھی بھی موجود ہے ہمارے پاس. تمہیں پوڈ کاسٹر نے یہ لفظ کہے کہ جی میں باہر سے آیا تو 2 بندے کھڑے ہوئے تھے اور وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بندہ 2 نمبر. یہ تم اپنا دفاع کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. جی ہاں, معاملات کی طرف آؤں گا, اس پر بات کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک ہیپننگ آپ کے سامنے رکھا. میں یہاں پر نیچے آیا تو آپ کے بالکل ساتھ کیکس اینڈ بیکس ہیں. تو جیسے ہم اوپر آ رہے تھے تو ایک صاحب 2 صاحبانہ انہوں نے آواز دی, اسلام دعا ہوئی. تو پہلی بات جو انہوں نے کیا کہ ایتھک کتنے وہ یا تو بڑا اس طرح کیوں ہے, نہیں وہ کیا کہا, 2 نمبر تو بڑا 2 نمبر آدمی ہے یہ رائے کیوں ہے؟ یہ ہونی چاہیے اس سے زیادہ. آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں. صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے. 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں. صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان, آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نبی کے مقابلے میں خود کو لے کے آنا. تو تم کوئی اسلام کی ٹالرنس لیول نہیں بیان کر رہے تھے جی, تم اپنی ذات کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. حضور علیہ السلام کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو لے کر آئے. تم خود کہتے ہو کہ جب کوئی انجینئر کو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں لائے تو پھر یہ نعرہ لگانا ہے. کون سا نعرہ ہے؟ ذرا آپ ہی لا لیتا ہوں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تو شاہ ہی کوئی نہیں. یہاں لگتا ہے یہ نعرہ. اس کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے کے آنا. تمہارا یہ کہنا کہ میں تو مقدمہ یہ پیش کر رہا تھا, مقدمہ تم یہ پیش نہیں کر رہے تھے, تم اپنی ذات کا دفاع کر رہے تھے اور اس کا ثبوت موجود ہے, میں نے چلا دیا سامنے. تو ارشاد بھٹی صاحب ذرا غیرت کیجیے گا,
تھوڑی سی شرم کیجیے گا, حق کا ساتھ دیجیے گا. آپ صحافی ہیں, اپنے شعبے کے ساتھ, اپنے پیشے کے ساتھ تو کم از کم آپ غداری نہ کریں. وہ بھی سوری ٹو سے آپ کو ٹوپی کرا رہا ہوتا ہے اور آپ بھی ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں. اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. تم نے سیدی امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے اوپر بہتان لگایا, تہمت لگائی, اور تم نے کہا جی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر, اس کتاب کا سکین بھی تم نے سامنے لگایا, ٹھیک ہے نا, لیکن افسوس کہ وہ جو سکین تم نے لگایا ہوا ہے نا, اس سکین کو تم نے خود بھی پورا نہیں پڑھا. وہ کم از کم اس کتاب کا نام ہی پڑھ لیتے. یہ آپ کے سامنے چلا رہا ہوں میں کتاب کا نام, جی پڑھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. کذب جیسے بدترین عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے. جی سبحان السبوح جس کا تم نے حوالہ دیا, او بھائی اس کتاب کا عنوان ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہے, اس سے پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پوری کتاب میں یہ ثابت کیا ہے جس میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب جا کے راغب نعیمی صاحب سے یہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا جی وہابیوں کا خدا جھوٹا ہے. میں آپ کو بتاؤں ان کے علماء جو ہے نا, جن بزرگوں کے ساتھ اپنے فرقوں کو منسوخ کیا ہے, انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. مثلا راغب نعیمی صاحب کو میں صرف ایک حوالہ دوں گا ان کے لیے, ان کے پورے فرقے کے لیے جو کروڑوں میں ہے, کہ احمد صاحب بریلوی صاحب المتوفی 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری, آج چل رہا ہے دسمبر 2025 بمطابق 1447 ہجری, مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے. ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بابا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے, فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے, اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا. اس کے بعد گالیاں نکالنی شروع کر دی. کون سی گالی نکالی؟ چور, زناکار, اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا, وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے. ڈائریکٹ کہا, یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے, خود انہوں نے وہابیوں کے خدا کو گالی دی. یہ ایک والا میں دے رہا ہوں, میں تو انبار لگا سکتا ہوں والوں کے, ایک دے رہا ہوں, اور ان کی پوری ضروریت کو چیلنج ہے کہ بتائیں اس کے اوپر 295 اے بی سی تینوں نہیں لگتی جو ڈائریکٹ گالی نکال رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کتاب بدل گئی ہو. جی ارشاد بٹی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کتاب بدل گئی ہوگی, سر کتاب نہیں بدلی. کم از کم آپ کی کھوپڑی یہاں پہ کام کرنی چاہیے تھی کہ آپ مرزا سے یہ سوال کرتے کہ مرزا صاحب آپ خود یہ کہتے ہیں, خود آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یار مولوی میرے کاٹ کاٹ کے کلپ چلاتے ہیں, اور آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ آپ اس سے آگے ہو کے پوچھ ہی لیں کہ بھائی یہ تو آپ نے ایک چھوٹا سا کہاں لکھا ہے, بتائیں کون سی کتاب ہے, اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں جی وہ کتابیں بدل گئی ہوں گی. یار شرم نہیں آتی ہے آپ کو بٹی صاحب؟ یہ آپ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں یا آپ ہیں ہی ایسے؟ اگر چلیں اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی نا تو اگلی دفعہ جا کے پوچھیے گا کہ مرزا صاحب خود تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میرے کاٹ کاٹ کے کلپ چلاتے ہیں, تو یار آپ نے پوری کتاب میں سے کاٹ کے مجھے چیز دے دی, مجھے بھی آگے ذلیل کروایا, اور آگے ہی چل کے جب آپ نے اس سے کہا کہ یار مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ اکیلے ہی جنت میں جا رہے ہوں گے, نہیں ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے. اچھا کسی کی تکفیر نہیں کرتے لیکن تکفیر کرواتے ضرور ہیں, مطالبہ ضرور کرتے ہیں راغب نعیمی صاحب سے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو کافر کہیں, لیکن ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. اور پھر دیکھیں ایک طرف یہ کہنا کہ میں نے جناب 4 صفحات کا مقدمہ اپنا پیش کیا, میری کسی نے بات نہیں سنی. اب گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے, زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن کیوں گئے این سی سی آئی والے؟ یہ پریکٹس ہے روٹین کی, اور وہاں سے فتوے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں. یہ پہلا کیس ہے میرا. جب وہ بھیج رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی ان کو بھیج رہے ہو, وہاں تو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو مجھے شکار کریں گے. میں کہوں گا نا ایک خدا ہے, وہ کہیں گے 2 ہیں. اس لیول پہ اتریں گے بالکل. نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نا یہ اترے ہیں اس میں. یہ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں یقین کریں ویسے تو اب ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہی ہے معاشرے میں. تو جناب جب تم یہ سمجھتے ہو کہ جب مخالف کے سامنے ایک مقدمہ رکھا جائے گا تو وہ میرے خلاف ہی فتویٰ دے گا, ایک طرف تم کہتے ہو جی میرا مقدمہ مجھ سے پوچھا جائے, تو بھئی اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت والوں سے پوچھو نا, ہم تمہیں جواب دیتے ہیں, ہم نے تمہیں جواب دیا بھی. تو بھٹی صاحب یہ آپ کے ساتھ اس نے وہ شرارت کی ہے نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے. اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت کو ہوا دینا. آپ کا یہ کام بنتا تھا کہ جی اعلیٰ حضرت کی بات ہے تو ہم اعلیٰ حضرت والوں سے پوچھیں گے نا, بھئی اہل سنت کی بات ہے تو اہل سنت سے پوچھی جائے گی, دیوبندیوں کی بات ہے تو دیوبندیوں سے پوچھی جائے گی. اور پھر بھٹی صاحب نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کافر نہیں کہتا کسی کو, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر جا کے کفر کا فتویٰ لے کے آئیں. وہ سوری ٹو سے وہ پنجابی چ کہتے ہیں نا پی کے ستے ہوئے ہیں بھٹی صاحب. بھٹی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے آگے سے کیا سوال کرنا ہے, کیونکہ اوروں کے پاس جب جناب جاتے ہیں نا تو انجینئر سے سوالات لکھوا کے جاتے ہیں. اب انجینئر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر سوالات کس نے لکھ کے دینے تھے. اگلے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں جی. ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا, ویسے اس سوال پہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے یہ سوال کیا جی 3 ملین فالوور ہیں آپ کے, تو سوشل میڈیا تے 300 بندہ بھی نہیں سی جڑا تہاڈا مقدمہ لڑ رہا ہوندا. 3 ملین لوگ آپ کے صرف آپ کے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, 300 لوگ بھی نہیں اس طرح سامنے آئے. یعنی کیمرے پہ آ کے بات کرتے ہیں. نہیں میں نے منع کیا. وہ جی میں نے ان کو منع کیا ہوا تھا. کیا منع کیا ہوا تھا جی؟ آپ نے فیس کے ساتھ آ کے بات نہیں کرنی. اچھا اپنا دفاع کرنے کے لیے آپ نے منع کیا ہوا تھا, ماشاءاللہ جی بڑے اعلیٰ ظرف ہیں جی آپ. یار سچی بات کرو کہ یہ 3 ملین فالوور جو ہیں نا, یہ ہاتھی کے وہ دانت ہیں جو کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. مرزا صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو للیاں پوچھیاں لگاتے ہیں آپ کے ساتھ. سر یہ صرف دکھانے کی حد تک ہوتے ہیں 3 ملین فالوور. اوکھا ٹائم جب کسی کے اوپر آتا ہے نا سر, کوئی کسی کے لیے نہیں نکلتا, اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ان 3 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اوقات دکھائی ہے تمہیں کہ تم کیا ہو. اپنے چینل پہ جاؤ اور 3 مہینے پہلے کی نا اپنی ویورشپ چیک کرو. جو تم کہتے تھے نا کہ مجھے 1 گھنٹے میں ملینز لوگ سن لیتے ہیں, لاکھوں لوگ سن لیتے ہیں, 4 دن ہو گیا تمہارے اس کلپ کو اور ابھی تک 57K لوگوں نے سنا اس کو. جب تم جیل میں تھے نا تو پیچھے تمہارے چینل کے اوپر کتے بھونک رہے تھے, کتے
کوئی بات کرنے والا نہیں تھا تمہارے لیے. جو تم کہہ رہے ہو نا جی پیچھے سے دعوت کا کام بڑھ گیا, کہاں بڑھ گیا بھائی؟ ایسے ایسے ایشوز آئے نا سوشل میڈیا کے اوپر کہ تمہارا نام بھی لینے والا کوئی نہیں تھا, تمہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا. مرزا جونیئر صاحب ان کو فالورز نہیں کہتے, فالور اس کو کہتے ہیں. یہ جو تمہارے سامنے فالور بیٹھا ہوا ہے, میں ان لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ادنا فالور ہوں. میں اپنے آپ کو سب سے ادنا فالور کہتا ہوں سیدی اعلی حضرت کا, کہ دیکھو آج تم نے کم و بیش 105 یا 106 سال کے بعد اعلی حضرت کے اوپر جھوٹ باندھا, اور میں اعلی حضرت کے کروڑوں فالورز میں سے سب سے ادنا فالور, میں نے تمہیں ننگا کیا یہاں پہ بیٹھ کے. اس کو کہتے ہیں فالوئنگ. میں اعلی حضرت سے ملا نہیں ہوں, میں نے اعلی حضرت کو دیکھا نہیں ہے, میں اعلی حضرت کے مزار پہ بھی حاضر نہیں ہوں آج تک. اعلی حضرت کے ماننے والے آج بھی ان کے عرس پہ دیکھو, آج بھی پوری دنیا میں نکل کے دیکھو. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس گزرا, ان کے عرس کے اوپر, اعلی حضرت کے عرس کے اوپر ان کے چاہنے والوں کی جوتیاں تمہارے فالوور سے زیادہ تھیں. یہ اوقات ہے تمہاری کہ 3 مہینے کے بعد تم 600 بندہ صرف اکٹھا کر سکے. اب یہ کہہ دو میں نے خود بلایا نہیں تھا. یہ جو لمبی لمبی لائنیں تم دکھا رہے تھے نا, دیکھیں جی میری اکیڈمی کے بعد فجر کے بعد ہی جناب اتنی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی تھیں. اور یار اتنے لوگ تو پاکستان میں روڈ کے اوپر کو کتا مار جائے نا, اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تم کہو گے جی تعداد تو جناب حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, تو یہ تمہاری دفعہ کہاں چلی جاتی ہے یہ دلیل؟ اور وہ چینل جس کے اوپر تم لائیو آ کے بیٹھتے ہو اس کے اوپر تو باقی کتے بھونک رہے تھے. وہ الگ بات ہے, پہلے بھی کتے بھونکتے تھے, لیکن میں محاورہ تن کہہ رہا ہوں کہ ویران پڑا ہوا تھا, اجڑ گیا تھا. بھائی تمہاری اکیڈمی تو وہ ہے, تم اپنے لائیو سیشن میں کہہ رہے ہوتے ہو کہ چند منٹوں اور سیکنڈوں میں یہاں سے مجتہد بن کے نکلتے ہیں بھائی جان. تو بھائی ایک بھی مجتہد ایسا تیار نہیں کیا آپ نے کہ جو پیچھے سے آپ کا لائیو سیشن ہی چلا سکے. تو یہاں سے میں آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جس میں ارشاد بھٹی نے تم سے کہا جی یہ کب تک کرنا ہے جی, اب بابے شابے یہ بھائی آگے بھی کوئی کام کریں. تو جناب کا معصومانہ سوال آگے سے کیا تھا جی بھٹی صاحب بتائیں نا جی میں کیا کروں. کب تک سر آپ چند بابوں, چند کتابوں, چند حوالوں, چند مثالوں پر باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک اختلافی باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک طنز کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ چھوڑ دیں؟ اب وہ ہے نا ہمارا وہ ایک ہے کہ گرو اپ گرینڈ پا, گرو اپ. حساب لگائیں آپ اس بندے کا کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اور کیا کرنا ہے. تو مرزا صاحب ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کیا کام ہے جی. آپ ایک مرتبہ ہمیں بتائیں جی آپ کے پاس کام نہیں ہے, تو بالکل ہم آپ کو, جیسا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو گاندہ آپ نے پھیلایا تھا نا, جس لاجک سے آپ نے اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کیا کہ بابے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے, کرامت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی جی, اگر بابے ہیں طاقت رکھتے ہیں تو ان سے کہیں وائٹ ہاؤس کو اٹھائیں اور مرگلہ کے جن سے پہاڑی پہ رکھ دیں جی. یہ سارا جو گاندہ آپ نے پھیلایا تھا نا, یہ بالحاد کی صورت اختیار کر چکا ہے. بقول آپ کے, آپ نے بابے تو ختم کر دیے, فرقے بھی آپ نے سارے ختم کر دیے, فرقوں کی دکانیں بند کر دی, ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گیا, اوکے ہو گیا جی, سب کچھ اوکے ہو گیا, چلو ہوں لگے, چلو آئیں ذرا ملحدین کے سامنے جی. ملحدین آپ کے منتظر ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا جی کوئی بھی جواب لے گا تو ہم اس کو جناب جواب میرے جواب جو سر وہ موجود ہیں. سر جی جواب موجود نہیں ہے. ملحدین تمہارے سے پوچھ رہے ہیں کہ جس لاجک سے تم کہتے ہو نا بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو وہ تمہارے سے سوال کر رہے ہیں اسی لاجک سے, اسی لاجک کو لے کے بیٹھے ہیں. اگر تمہاری لاجک کو مان لیا جائے کہ وائٹ ہاؤس اٹھا کے بابا رکھ دے اگر ہے تو ٹھیک ہے, اللہ رکھ دینا, اللہ کیوں نہیں رکھ رہا. تو مرزا صاحب آئیں ذرا ملحدین کا جواب دیں. اب آپ کہیں گے جی جناب میرا اور ملحدین کا کیا لینا دینا ہے, جو ملحدین نے باتیں کی ہیں ملحدین جواب دیں گے, جو میری باتیں ہیں وہ میرے سے جواب لیا جائے. جی جناب یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ نے اعلیٰ حضرت کی عبارت کو کاٹا اور ارشاد بھٹی صاحب سے کہا راغب نعیمی صاحب سے جا کے جواب لیں, تو جناب سیم اسی طرح آپ کے مقدمے کے مطابق جس لاجک سے آپ اولیاء کرام کی کرامات کا اور اولیاء کرام کی قدرت کا انکار کرتے رہے نا, سیم اسی لاجک سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور وہ اس کا اقرار کرتے ہیں. بھائی بابے تو بڑے نہیں ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے نا. تم کہتے ہو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے زیرو ٹالرنس ہے میرے پاس, جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو بھائی جو اللہ کا انکار کر رہا ہے, جو اللہ کی ذات کے اوپر سے یقین اٹھا رہا ہے, تو بابوں کی ذات بڑی ہے, حضور کی ذات بڑی ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے. تو اب آؤ اپنی اسی لاجک کو پیش کرو یہاں, تو انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن تمہارا ساتھ دینے کے لیے نہیں, تمہارے ساتھ میں جوتے مارنے کے لیے, تمہاری جوتی اٹھا کے تمہاری بوتھی پہ مارنے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں. جیسا کہ تم ایتھیسٹ کو کہتے ہو کہ جب وہ ہمارے ساتھ بات کرنے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ول کے اوپر بات ہوگی. جی بالکل, آپ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ول کے اوپر بات ہوگی. تو جس دن تم اپنی اس لاجک کو ملحدین کے سامنے ثابت کرو گے نا, اسی دن ہم کرامات اور اولیاء کرام کے اختیارات بھی تمہارے سامنے ثابت کریں گے انشاءاللہ. آخر میں بھٹی صاحب سے یہ کہوں گا کہ بھٹی صاحب اب آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے ان سارے سوالات کو اپنے پاس لکھیں اور جا کر اس مرزا جونیئر سے پوچھیں. امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.